جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً 2-3 ہفتے پہلے سویڈن میں ایک عراقی ریفیوجی جس کا نام سلوان مومکا بتایا جاتا ہے، اس نے قرآن کو اسٹاک ہوم میں مسجد کے سامنے عید الاضحیٰ والے دن جلایا تھا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بڑا غم و غصہ آیا، پروٹیسٹ ہوئے پوری دنیا میں۔ عراق میں انہوں نے سویڈن کے ایمبیسی کے اوپر دھاوا بھی بول دیا، اور اپنے پاکستان میں انہوں نے سویڈن کے جھنڈے جلائے جس کے اوپر کراس ہے، کرسچنوں کا نشان ہے۔ سویڈن کے جھنڈے کو ٹوائلٹ میں پینٹ بھی کیا اور اس کے اوپر اپنے کام بھی کرتا رہے۔ فیئر انف، یہ ایک ان کا طریقہ ہے پروٹیسٹ کرنے کا جس کا ان کے پاس حق ہے، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب وہ یہ خود جواب میں یہ حرکت کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ایگری کر رہے ہیں کہ سیکرڈ سمبلز کو جلایا یا ان کی بے حرمتی کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک اظہار ہوتا ہے۔ لیکن آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو patreon.com/xmuslim پر جا کر پیٹرن بھی بن سکتے ہیں، یا پھر نیچے سپر تھینکس کے بٹن کو دبا سکتے ہیں۔ تو اس قرآن جلانے کا جو سپل اوور ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ ایک سیرین، پتہ نہیں سویڈن میں کس طرح گیا، لیکن وہاں پہ بتایا جا رہا ہے پچھلے 8 سال سے رہ رہا ہے، احمد علوش نام کا بندہ۔ تو اس نے اپلیکیشن دی پولیس کو کہ وہ تورا کو جلانا چاہتا۔ اب یہ انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ مسلمان بائبل یا تورا کو نہیں جلاتے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ بھی مقدس کتاب ہے، اور اگر انہوں نے جلانے کی روایت شروع کر دی تو یہ ایگری کر جائیں گے کہ مذہبی کتابوں کو جلایا جا سکتا ہے۔ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس بات کو انہیں پتا ہے۔ تو پھر احمد علوش نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ اس میں جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ تو تقریباً اس سال کے شروع میں فروری میں راسمس پلودن، جو کہ ایک وائٹ سپریمیسسٹ ہے، سفید فام سپریمیسسٹ ہے، ریسسٹ قسم کا آدمی ہے، اس نے سویڈن میں قرآن کو جلایا تھا۔ تو اس کے بدلے میں کسی نے اپلیکیشن دی تھی عدالت کو کہ وہ بھی تورا کو جلانا چاہتے ہیں، لیکن مسٹیریسلی وہ تورا جلائی نہیں گئی، وہ آیا نہیں۔ تو پھر جب ہم نے چھان بین کی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس بندے نے خود وڈرا کر لیا، کیونکہ اگر وہ تورا کو جلائے گا تو اس سے وہ سینکشن کر دے گا کہ قرآن کو جلانا بھی ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں نے اس کے اوپر پریشر ڈالا کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں، تو اس نے یہ کام نہیں کیا، اس نے تورا کو نہیں جلایا۔ لیکن سوشل میڈیا میں مسلمانوں میں یہ چیز مشہور کر دی، دیکھا ڈبل سٹینڈرڈ، ہپوکریسی سویڈن کی۔ انہوں نے بائبل کو جلانے کی اجازت نہیں دی، انہوں نے تورا کو جلانے کی اجازت نہیں دی، لیکن یہ ہمارے قرآن کو جلانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ دیکھا کتنے ڈبل سٹینڈرڈ اور کتنے منافق لوگ ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی اور آپ کو بتایا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، اس کو ابھی اجازت مل جانی تھی، ابھی اس نے اجازت دی تھی تو دوسرے دن اس نے وڈرا کر لیا۔ تو مسلمانوں میں یہ جانا جاتا ہے، مسلمان یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ اس کے پیچھے، پاکستان میں تو ہمارے سمجھتے ہیں نا کہ ہندو سازش ہے ہر چیز کے پیچھے، جو پورے عالمی اسلام کے جو مسلمان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی یہودی سازش ہے۔ تو یہ سوچ رکھتا تھا یہ احمد علوش نام کا بندہ، سیریا سے آیا تھا، شام سے آیا تھا۔ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کیونکہ یہ ہر چیز کے پیچھے یہودی ہوتے ہیں، یہ یہودی سازش ہے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ وہ عراقی جو تھا وہ مسلمانوں کا ستایا ہوا تھا، پتہ نہیں، کئی لوگ کہہ رہے ہیں وہ ایکس مسلم ہے، کئی لوگ کہہ رہے ہیں وہ کرسچن ہے کیونکہ اس کے یہاں پہ کراس کا ٹیٹو بھی بنا ہوا ہے، میرا خیال سے وہ کرسچن ہے۔ لیکن اینی وے، سلوان مومکا اس نام کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ یزیدیوں کے ٹرائب سے شاید تعلق رکھتا تھا، غصہ تھا اسے کہ داعش نے یزیدی لڑکیوں کے ساتھ کتنے جنسی زیادتیاں کی وغیرہ وغیرہ، اس وجہ سے وہ تنگ تھا، جو کہ قرآن میں اس کی اجازت ہے۔ وہ قرآن میں کافروں کو کیا کیا کہا گیا ہے، یہ بدتر ہیں، یہ جانور ہیں، گدھے ہیں، خنزیر ہیں، بندر ہیں، یعنی بڑی ہیٹ فل باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اس نے اس وجہ سے کیا کیونکہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید جو یہ یہودی سازش ہے، سویڈن جو کہ نہ یہودی ملک ہے نہ کرسچن ملک ہے، تقریباً ایک ایتھیسٹ ملک ہے، وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے فوراً سے اجازت دے دی اسے۔ اب یہ بیچارہ گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو یہ وہاں پہ گیا اسرائیل کی ایمبیسی کے سامنے اسٹاک ہوم میں، وہاں پہ اس نے تورا نکالی، لائٹر نکالا، وہ لوگ وہاں پہ تصویریں کیمرہ گھومنے لے کے کھڑے تھے، تو اس نے کہا کہ اوہ یہ تو میں پھنس گیا۔ پھر اس نے لائٹر کو نیچے پھینک کے کہا دیکھیں جی، میں تو صرف یہ توجہ دلانا چاہتا تھا کہ لوگوں کے دل دکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا بھائی ہم لوگ تو کہہ رہے ہیں جلاؤ۔ حالانکہ جو اسرائیل کا فورن منسٹر ہے اس نے یہ کہا کہ بھائی آپ ہماری تورا کو کیوں جلا رہے ہیں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، نہ ہم سویڈن کے ہیں، نہ وہ عراقی ہمارا ہے، نہ وہ یہودی ہے، قرآن جلایا اس میں ہمارا کیا لینا دینا۔ تو ہم تو خود اس کے خلاف ہیں کہ مذہبی کتابوں کو نہیں جلانا چاہیے۔ تو یہ اسرائیل کے فورن منسٹر نے دی۔ لیکن اینی وے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں UNO میں ایک قرارداد پاس کی گئی جو منظور ہو گئی کہ جن ملکوں میں قرآن کو جلانے کی اجازت ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہاں پر ان کی حکومتوں کو مزید کام کرنا چاہیے کہ قرآن کو جلانے کی اجازت نہ دی جائے۔ قرارداد تو پاس ہوگی، لیکن بہت سارے مغربی ممالک جس میں US UK ناروے سوئٹزرلینڈ بیلجیم، جتنے اچھے رہنے کے قابل ملک ہیں، ان ساروں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے کہ قرآن کو جلایا جائے یا بائبل کو جلایا جائے، لیکن ہم یہ اظہار رائے جو ہے یہ چھین نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم نے یہ چھین لیا تو پھر اس کی لائن کہاں پہ ڈرا کریں گے مسلمان؟ تو پھر ہم اس کے اوپر بات بھی کرنے نہیں دیں گے۔ ابھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہاں آپ تنقید کر لیں ہمارے پہ، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں تنقید کرنے کی اجازت دے دی، پہلے تو آپ ہماری گردنیں اڑا دیتے تھے،
اور ابھی بھی اڑا دیں گے اگر ان کے بس میں ہو. وہ ان کے بس میں نہیں ہے تو اب یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ جو لائن ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. میرے ذہن میں میرا دوست عامر نوابی, اس کا کول یاد آ رہا ہے کہ ہم جیسے لوگ, اور میں نہیں اس میں کیونکہ میں نے قرآن کو نہیں کبھی جلایا, لیکن اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو باؤنڈریز کو پش کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ باؤنڈریز کو ہمیشہ پش کرتے رہتے ہیں تاکہ عام لوگوں کے لیے جو کھیلنے کی جگہ ہے وہ زیادہ بڑی ہو جائے. تو پہلے تھوڑی جگہ تھی کھیلنے کی اور اب یہ بڑھتی چلی جا رہی, جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے. آپ کو اس چیز کا عادی ہونا پڑے گا. پھر صحیح بات ہے کہ قرآن کو جلانے کی, بائبل کو, گیتا کو جلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گندے ڈی ہیومنائزنگ قسم کے کارٹونز بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن نارمل کارٹون تو بن سکتے ہیں. گندی گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن تنقید تو ہو سکتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان اس سے ناآشنا ہیں. انہوں نے کبھی اس چیز کی ان کے اوپر ٹریننگ نہیں ہوئی. اس کے بدلے میں کنسپیریسی تھیوریاں پھیلاتے ہیں, وہ جی یہودی سازش ہے, ہندو سازش ہے, انگریزوں کی سازش ہے. کیوں جی؟ کیونکہ ہم سچا مذہب ہے اور ہمارے سے سارے جیلس ہیں. تو بہرحال اس بندے کی یہ احمد علوش کی یہ چال جو تھی ناکام ہو گئی, لیکن بے شرم ایسا ہے کہ اس نے یہ نہیں مانا کہ میں تو سمجھ رہا تھا شاید وہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے. تو پہلے بھی دے دینی تھی, اب بھی دے دی اجازت, اب انہوں نے خود ہی قرآن کو نہیں جلایا. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو patreon.com/xmuslim پر جا کر پیٹرن بھی بن سکتے ہیں, یا پھر نیچے سپر تھینکس کے بٹن کو دبا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.